اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنان آج تحریک لبیک کا شہر میں یہ ایک انتہائی مختصر پہلا جلسہ ہے۔ آج سے انشاءاللہ جلسوں کی وہ لائن اور قطار لگ جائے گی اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ کتنے عروج پہ جاتا ہے آخری ادوار میں۔ وقت چونکہ محدود ہے، ہمارے قائدین کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں، ان کے خطابات ہونے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے ایک اشارہ کیا، میں اس کی طرف اشارہ کر کے بات کر کے گفتگو کو سمیٹوں گا۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے تم میں سے ایک ایسی جماعت، ایسا گروہ، ایسی امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، 55 سال میری عمر ہو گئی اور میں نے 2 مکاتب فکر میں تقریباً 30 سال کے لگ بھگ وقت گزارا ہے، اور صرف مسجدوں کی حد تک میں نے امامت خطابت نہیں کی، بلکہ ہر 2 مکاتب فکر کے جو تحریکی کام تھے وہ بھی میں کرتا رہا ہوں۔ یعنی پہلے میں سپاہ صحابہ میں بھی کام کرتا رہا ہوں اور اب میں الحمدللہ تحریک لبیک میں ہوں۔ میں نے دونوں مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اور ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جماعت جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور اس کی اب جو تازہ صورت ہے، شکل ہے، وہ تحریک لبیک کی صورت میں ہے، اور یہی انشاءاللہ آپ کو نہ صرف دنیا میں قبر حشر میں بھلائی کی طرف لے کر جائے گی، بلکہ انشاءاللہ اس ملک کو بھی بھلائی کی طرف لے کر جائے گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور باقی جو میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا، اس پر تو وہ دکھا نہیں رہے، لیکن سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حکمران ہیں وقت کے، جنہوں نے آپس میں سارے میں یہ حکومتیں بانٹی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں یہاں پنجاب میں کاف لیگ کی حکومت ہے، اور خیبر پختونخوا میں اسی تحریک انصاف کی حکومت ہے، سندھ میں پیپل پارٹی کی ہے، اور مرکز میں نون لیگ کی ہے۔ یہ بانٹی ہوئی حکومتیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہیں۔ تقریباً آدھے سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ اس کی طرف اگر کوئی دیکھ رہا ہے بلکہ عملی طور پہ کوئی قدم اٹھا رہا ہے، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے۔ جہاں پر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکال کر کناروں پہ اگر کوئی لا رہی ہے، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ لا رہی ہے۔ ان کے گھروں تک اور ان کے مکانوں تک اور ان کے بچوں تک خوراک تک اگر کوئی جماعت پہنچا رہی ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ پہنچا رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اگر اقتدار نہیں ہے اور وسائل بھی نہیں ہیں تو اس طرح لوگوں کے گھروں میں، اور جہاں پر کشتیاں بھی نہیں جا سکتی، ہیلی کاپٹر بھی نہیں جا سکتے، وہاں تحریک کے کارکن پہنچے ہوئے ہیں، تو جب اقتدار آئے گا تو کہاں تک پہنچیں گے؟ ابھی بھی اگر آپ کی عقل نہیں، سمجھ آپ کو نہیں آ رہی اور آپ کی عقل کام نہیں کر رہی اور آپ کی آنکھیں نہیں کھلی تو کب کھلیں گی؟ ہم تو ہر وقت سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج تو ہمارے قائد محترم جنوبی پنجاب کے ان علاقوں میں پہنچے ہوئے تھے، محمد سعد حسین رضوی صاحب خود پہنچے ہوئے تھے، جہاں پر کبھی نواز شریف، شہباز شریف اور یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں تک وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے کارکن تو تقریباً جہاں کشتی کام نہیں کرتی وہاں پر وہ گئے ہوئے ہیں، وہ تر کے لوگوں کو، ڈوبتے ہوئے کو بچا رہے ہیں۔ تو اگر اس حالات میں وہ کام کر رہے ہیں تو جب اقتدار ہاتھ میں ہوگا، ملک کی باغ دوڑ ہاتھ میں ہوگی، تو ہر گھر میں نہ صرف انصاف پہنچے گا بلکہ ہر گھر کی دہلیز تک ان کو کھانا بھی پہنچے گا انشاءاللہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی، تحریک لبیک والے صرف یہ کہتے ہیں جی ہم تو حضور کا دین تخت پہ لائیں گے جی، اور ہم نے نالیاں کھالیاں سڑکیں چھڑکیں نہیں بنانی ہے۔ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ سڑکیں نہیں بنانی؟ اب اتنا کھانے کے باوجود اتنی سڑکیں بن رہی ہیں، تو جب کوئی کھانے والا نہیں ہوگا تو کتنی بنے گی؟ ہم نے تو کبھی ان چیزوں کا نام نہیں لیا، ہم اس مقصد کے لیے
रहमतुल्लाह ने फरमाया था, जो बंदा अल्लाह के दीन के काम में लग जाता है, दुनिया तो रब उसे झुंगे में दे देता है। ये सड़कें, ये नालियां, ये अस्पताल, ये सारे मामलात तो तहरीक लब्बैक की एक चुटकी का काम है। 1 साल में इतना काम हो जाएगा, 70 साल में इतना नहीं हुआ होगा। हम सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं, हुजूर का दीन तख्त पे लाना चाहते हैं। हम बंदा तख्त पे नहीं बिठाना चाहते, हुजूर का दीन तख्त पे बिठाना चाहते हैं। इसलिए हमने इस दफा गुलाम कादर साहब को पसंद किया। हमारे वो ना सिर्फ एक मेहनती कारकुन है, बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पीपी के लीडर बन चुके हैं और अब वो इंशाल्लाह एमपीए बनेंगे। तो आप देख लें, अगर एक कारी अदर पीछे हटता है तो गुलाम कादर आगे आ जाता है। इतने कितने गुलाम कादर और होंगे, कितने कारी अदर और होंगे, कितने और हमारे इमाम और खुतबा होंगे काम करने वाले। आपको सिर्फ समझाना एक बात है कि कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानहू ने ऐलान फरमाया है कि तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ लेकर जाए, बुराई से रोके। वो सिर्फ ये जमात नहीं है जो सिर्फ मस्जिदों में काम करे, असल में उसका काम है इक़्तिदार में आकर लोगों को भलाई की तरफ लेकर जाए। जब किसी इलाके का जगीरदार या किसी इलाके का वडेरा जब नेकी की तरफ जाता है तो सारी की सारी रियाया उसके साथ जाती है। जब हुक्मरान नेक होते हैं तो रियाया जो नेक हो जाती है। जब हुक्मरान बदमाश होते हैं और वो चोर होते हैं और डाकू होते हैं तो सारी दुनिया लूटने पर मजबूर हो जाती है। और एक आज लूट रहा है। जब हुक्मरान इंशाअल्लाह साहिब इंसाफ आएंगे तो पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। मैं आखिरी जुमला, कुरान में हदीस में ये मसला मौजूद है, उलमा मौजूद है। एक है इमामत सुगरा, जो मस्जिदों की इमामत होती है, इमामत सुगरा। इसके लिए आप बंदा चुन के रखते हैं। तो जो इमामत कुबरा, जो मुल्क को चलाने वाले इमाम होते हैं, उनको चुन कर नहीं रखना चाहिए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने, हजरत मौला अली ने बंदे चुन कर रखे थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये चुने हुए लोग थे। इसलिए उन्होंने उनकी इक्तदा में काम किया। और जब आया एक ऐसा नाहंजार और वक़्त का फिरौन जिसका नाम यजीद था, तो इमाम हुसैन ने कहा, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, अक्का के बिना ला इलाहा इल्ला हुसैन, मैं सर तो दे दूंगा लेकिन ऐसे बदमाश के हाथों में हाथ नहीं दूंगा। आप हाथ दे रहे हैं, आप उनको वोट दे रहे हैं। एक पार्टी उसे चोर कहती है, दूसरी उसे चोर कहती है। किसी ने हजरत किबला शबीर शाह साहब से पूछा था, ये उसको ऐसे कहते हैं, ये उसको ऐसे कहते हैं, सच्चा कौन है? आपने फरमाया दोनों ही सच्चे हैं। ये एक मजहबी बात थी, मैं इधर नहीं करना चाहता, लेकिन सियासी बात यह है कि नून लीग कहती है तहरीक इंसाफ चोर है और तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ये चोर है, और हम कहते हैं ये दोनों सच्चे हैं। वो भी चोर है, ये भी चोर है, वो भी डाकू है, ये भी डाकू है। मुल्क को अगर सही मानों में कुछ चलाने वाले हैं तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह चलाने वाले हैं। अल्लाह हम सबको खुलूस से दिल के साथ तहरीक लब्बैक के साथ काम करने की और मुल्क की तकदीर को संवारने के लिए इन लोगों का साथ देने की और इनको इक़्तिदार में लाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।